جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، معمولات سے متعلق ہو، سارے احکام، اعتقادیات، عملیات کا دار و مدار قرآن و احادیث پر ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ اعتقادیات اور عملیات جتنے بھی ہیں سب کا دار و مدار قرآن و احادیث پر ہیں۔ واجب العمل ہونے میں دونوں کا درجہ مساوی ہے، برابر ہے۔ جس طریقے سے قرآن پاک پر عمل واجب ہے، ویسے احادیث کریمہ پر بھی عمل واجب ہے۔ واجب العمل ہونے میں دونوں کا درجہ مساوی ہے۔ حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اذان کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ پانچوں وقت کی نماز کے لیے اذان دی جائے، لیکن عہد رسالت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے اب تک اذان ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر، لیکن حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نماز جنازہ قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے اس کی فرضیت کا، لیکن فرض کفایہ ہے اور اس کا دار و مدار احادیث میں، اس کی اصل احادیث میں موجود ہے۔ بیت المقدس کا قبلہ ہونا، کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے کدھر نماز پڑھی جاتی تھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ قرآن پاک میں تذکرہ نہیں ہے، صراحت کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے، لیکن احادیث رسول میں اس کا تذکرہ۔ جمعہ اور عیدین کا خطبہ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود، لیکن اگر احادیث کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر کوئی کوتاہی کرے تو اس کو وعید بھی کی گئی ہے، اس پر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جمعہ کے خطبے میں کوتاہی نہیں، یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو آپ نماز شروع نہ کریں، نماز بند کر دیں۔ یہاں تک کہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ جو پڑھا جاتا ہے، بلکہ درود آپ اپنے من ہی میں پڑھے، زبان سے نہ ادا کریں۔ تو احادیث کا دار و مدار، یہ جو بہت سارے احکام ہیں جن کا دار و مدار، جن کی اصل احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ چلیے یہ ایک طرف رکھ دیجیے، کتاب اللہ کو لے لیجیے، قرآن پاک کو لے لیجیے، تو قرآن پاک مقبول ہے، الحمدللہ مقبول ہے، لیکن یہ بتائیے قرآن پاک قرآن اللہ کی کتاب یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ آسمان سے، اللہ کی طرف سے قرآن لکھی لکھائی جلد بندی ہوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی نا۔ اگر جلد بندی ہوئی کتاب نازل ہوتی تو یہ کہا جا سکتا کہیں سے بھی اڑ کر آ سکتی ہے، کوئی بھی جادوگر کاہن آ کر کہہ سکتا ہے یہ میری کتاب ہے، کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا؟ اچھا، جلد بندی ہوئی کتاب نازل ہوتی تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا یہ میری کتاب ہے، دعویٰ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ دوسری چیز، اب اس کو کون لے کر آیا؟ جبریل لے کر آئے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے یہ جلد بندی ہوئی کتاب اترتی تو کوئی جادوگر آ کے کہتا، یا کوئی شیطان آ کر کہتا، کوئی جن آ کر کہتا میں بھی جبریل ہوں، میں فرشتہ ہوں، کہہ سکتا تھا نہیں کہہ سکتا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہے، تب ہمیں پتا چلا یہ فرشتہ ہے، تب ہمیں پتا چلا یہ قرآن کی آیت ہے، تب ہمیں پتا چلا یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، یہ جبریل لے کر آئے۔ ہم جبریل کو تھوڑی پہچانتے، ہماری آنکھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو نہیں پہچانتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، تب ہم نے مانا۔ اگر اب حدیث کے بغیر کتاب اللہ کا کوئی وزن نہیں رہ جائے، حدیث کے بغیر، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات اتری، یہ بات نازل ہوئی کہ حضور نے فرمایا کتاب اللہ کی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تب ہمیں پتا چلا۔ تو ہم کو پتا کیسے چلتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ تو اسی وجہ سے حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے لاکھوں باتیں ارشاد فرمائی، لاکھوں باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، تو جس بات کے تعلق سے حضور نے یہ فرمایا یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، یہ سورت مجھ پر نازل ہوئی، یہ حکم مجھ پر نازل ہوا، صحابہ نے اسے قرآن کہا۔ اور جس کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی یہ آیت، یہ سورت، صحابہ نے اسے حدیث کہا۔